اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے شوگر کے اسباب، علامات اور اس سے بچاؤ کی تدابیر، اور آخر پر میں قبض کا علاج ایک بہترین نسخہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا، بتاؤں گا۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی، جن حضرات کو، بھائیوں کو، دوستوں کو قبض کی پرابلم ہے، اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ شوگر کی سب سے بڑی وجہ آرام دہ زندگی ہے۔ نئی نسل بہت زیادہ آرام دہ ہے، پورا دن موبائل پر بیٹھے رہنا، جسم کا فربہ اور موٹاپا ہونا۔ دوسری بڑی وجہ بسیار خوری اور غیر معیاری خوراک ہے۔ خوش رہنے کے ساتھ ساتھ بسیار خوری پر قابو پانے سے بھی شوگر کا مرض کم ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ بسیار خوری شوگر کی جڑ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کی یہ شان ہے کہ وہ غذا کم کھایا کرے۔ اگر ہم طب نبوی کو اپنا لیں تو شوگر پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ شوگر کچھ لوگوں میں وراثتی طور پر منتقل ہو جاتی ہے۔ نفسیاتی دباؤ، پریشانیاں، کاروبار میں شدید نقصان ہونا، خود کار دفاعی نظام میں خرابی، ان سے لبے کے خلیوں میں نقص ہو جاتا ہے۔ کیمیکلز کے اثرات سے بھی شوگر ہو جاتی ہے۔ شوگر کی علامات یہ ہیں: دن رات بار بار پیشاب آنا، پیاس کی شدت، تھکاوٹ، بھوک کا بڑھ جانا، نظر کی کمزوری۔ زیادہ تر مریض دبلے پتلے اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ منہ یا سانس سے سمیل آنا، موڈ میں اتار چڑھاؤ، چوٹ یا پھوڑوں کا بہت دیر سے ٹھیک ہونا، پاؤں اور جسم میں درد ہونا، اور بہت زیادہ تھکاوٹ ہونا۔ شوگر میں کچھ عوامل کو بدلا جا سکتا ہے اور کچھ کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ان میں سے کچھ کو بدلنا ممکن نہیں ہے۔ وہ یہ ہیں: خاندان میں شوگر کا پایا جانا، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ خطرہ بڑھتا ہے۔ جو بیماریاں آپ کو وراثتی طور پر ملتی ہیں، جن عوامل کو بدلا جا سکتا ہے، وہ یہ ہیں: انداز زندگی، وزن، ورزش، بلڈ پریشر، ہم کس قسم کی غذا کھاتے ہیں، کولیسٹرول، تمباکو نوشی سے خون کی بڑی رگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نتیجے میں دل کا دورہ اور سٹروک واقع ہو سکتا ہے۔ خون کی باریک رگوں کو نقصان پہنچنا، جس کے نیچے میں آنکھوں، گردوں، پیروں اور اعصاب کے مسائل ہوتے ہیں۔ شوگر میں مبتلا افراد کا کولیسٹرول اور بلڈ پریشر اکثر زیادہ ہوتا ہے۔ جب ان عوامل کے ساتھ ساتھ خون میں گلوکوز کی زیادتی بھی ہو تو دل اور شریانوں کے مرض کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تمباکو نوشی خاندان میں دل اور شریانوں کا مرض پائے جانے اور ورزش نہ کرنے سے بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دل کے دورے کے علامات: چھاتی جکڑتی ہوئی، بازو سے دباتی ہوئی درد جو نیچے بازو تک جا رہی ہو، بازو یا جبڑے میں تکلیف، گھبراہٹ، پسینہ آنا، سانس پھولنا یا کمزوری محسوس ہونا، بدہضمی، عورتوں میں افارہ اور قے وغیرہ آنا، سر چکراتا ہوا محسوس کرنا، بازو یا ٹانگ میں طاقت یا حرکت ختم ہو جانا، دھندلا دکھائی دینا، اور ایک یا دو ٹانگوں میں درد، پاؤں ٹھنڈے ہونا اور بدرنگ ہونا، زخم جو ہے وہ بہت دیر سے ٹھیک ہونا، ناخنوں کا رنگ تبدیل ہونا،
ان نشانیوں میں شامل ہے۔ بلڈ پریشر جو ہے وہ چیک کراتے رہنا چاہیے، کم از کم جلدی بھی چیک کرا سکتے ہیں، اگر لیٹ بھی کرائیں تو 10 سے 12 ہفتوں کے دوران آپ کے خون میں گلوکوز کی اوسط پتہ چلتی ہے، اس لیے اتنے عرصے میں ضرور چیک کرائیں۔ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ آپ کو ایسپرین کی چھوٹی خوراک لینی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے دل کے دورے سے محفوظ رہنے میں مدد دے سکتی ہے۔ جب خون میں گلوکوز کی سطح زیادہ ہو تو بعض اوقات آنکھوں کا درد ہوتا ہے اور نظر جو ہے وہ دھندلا جاتی ہے، کم دکھائی دیتا ہے۔ جب خون میں گلوکوز کی سطح ٹھیک ہو تو یہ مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ موتیے کے مرض میں نظر بھی دھندلی ہو سکتی ہے۔ شوگر کے مریضوں میں موتیا زیادہ عام ہے۔ شوگر والے مریضوں کو چاہیے کہ ماہر امراض چشم سے ہر سال اپنی نظر چیک کروائیں۔ اگر کوئی مسئلہ، درد، کوئی پرابلم اس کے پہلے ہو جاتی ہے، جس وقت بھی ہوتی ہے اسی وقت آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنی نظر چیک کروائیں۔ مسئلے کا پتہ چل جائے تو لیزر علاج سے مزید نقصان اور بصارت سے محرومی کو روکا جا سکتا ہے۔ طویل عرصے سے خون میں گلوکوز کا زیادہ ہونا اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے گردوں کو دائمی نقصان پہنچنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے گردوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا نقصان مزید بڑھ سکتا ہے۔ اور پیشاب کا ٹیسٹ کرائیں تاکہ کسی بڑی بیماری سے بچا جا سکے۔ خون میں جب گلوکوز زیادہ ہو تو شراب کی نوشی کی کثرت، سگریٹ نوشی وغیرہ چھوڑ دیں۔ جسم کو مختلف امراض کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ محسوس کرنے والے اعصاب کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ٹانگوں، بازوں، ہاتھوں، چھاتی اور معدے پر اثر پڑتا ہے۔ ان اعصاب کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے جو جسمانی اعضاء کی حرکات کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں معدے کے خالی ہونے میں مسئلہ، آنتوں کے مسائل، دست یا قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ قبض کا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے شوگر کے مریضوں کو ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم سے چھوٹا پیشاب زیادہ آنے کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اس لیے قبض ہو جاتی ہے۔ اس لیے شوگر کے مریض کو پانی زیادہ پینا چاہیے اور سلاد اور فروٹ بھی کھانا چاہیے تاکہ قبض ہونے سے بچا جا سکے۔ شوگر کے مریض کو چاہیے کہ کام کرتے ہوئے، گھر میں صفائی کرتے ہوئے پلاسٹک کے دستانے یا واٹر پروف دستانے جو ہے استعمال کرے تاکہ جلد محفوظ رہے اور زخم وغیرہ نہ ہو، اور زیادہ گرم پانی سے غسل نہ کریں، نہ ہاتھ پاؤں دھوئیں۔ اگر آپ کے پاؤں کی جلد خشک، کھردری، کٹی پٹی ہو تو اپنے مالج سے مشورہ کریں۔ یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم علاج کرانے میں کسی بھی چیز کا، پاؤں کا، ہاتھوں کا، آنکھوں کا، ہم بہت ہی سستی کرتے ہیں۔ ہمیں بعض کا چھوٹا مسئلہ بھی ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چھوڑ دیں، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، بڑا بھی ہو تو پھر بھی ایسا ہی سوچتے ہیں۔ لیکن میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ضرور چیک کرائیں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ میں ایک بات آپ کو بہت ہی دلچسپ بتاؤں کہ میرا ایک دوست تھا تو اس کے پاؤں بہت خراب رہتے تھے، تو اس کی پاؤں کی انگلیاں بھی جو ہے اندر سے خراب ہو گئی تھی، زخم ہو گئے تھے، اس کو ہر وقت خارش کرتا رہتا تھا۔ تو میں نے کئی بار اسے کہا کہ ڈاکٹر سے چیک کراؤ، تو وہ چیک نہیں کراتا تھا۔ تو میں ایک دن اس کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تو اس کو چیک کروایا اور ڈاکٹر نے اس کو دوائی دی۔ اس کی ود ان ویک جو ہے اس کی پوزیشن بہت اچھی ہو گئی اور وہ اس کے جو پاؤں ہیں، زخم جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے، تو وہ بڑا خوش ہوا۔ تو اس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، بجائے پاؤں کو خارش کرنے کے، خود اس سے آپ کے ہاتھ بھی گندے ہوں گے، دوسری بیماریوں کا بھی خطرہ ہوگا۔ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا اللہ پاک دیں گے۔ تو شوگر کے مریضوں کو دانتوں اور مسوڑوں کے انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
مسوڑوں سے خون بہنا اور منہ سے سمیل بدبو کا آنا، اس کے لیے دانتوں کے ڈاکٹر سے معائنہ کراتے رہیں۔ میٹھے مشروبات کے بجائے پانی پینے کو ترجیح دیں۔ اگر اس بیماری کا علاج نہ کرایا جائے تو نتیجہ دل کی بیماری، فالج، گردے کی خرابی، بینائی کا ضائع ہو جانا، مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ علاج کے ذریعے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ایسی خوراک سے بچیں جس میں شوگر شامل ہو یا جس میں چکنائی زیادہ ہو۔ نمک کی مقدار کم کر دیں۔ یہاں پر کچھ لوگ بہت جو ہے نمک استعمال کرتے ہیں، جو ترکاری بنی ہو، کھانا بنا ہو تو اس میں اور زیادہ نمک ڈالیں گے، وہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ ایسی غذا کو ترجیح دیں جس میں نشاستہ زیادہ ہو۔ دن میں تھوڑا تھوڑا کھانا کھائیں، لیکن اس میں پھل اور سبزی جو ہے ضرور شامل کریں کھانے میں۔ تو میں یہاں پر کھانے کا میں نے ایک ویسے علیحدہ بھی ویڈیو بنائی ہے جس میں پورا کھانے کا ٹائم ٹیبل چارٹر بہت اچھے طریقے سے تیار کیا ہے، لیکن میں یہاں پر بتاتے چلوں کہ جو کھانے کا میرے جو بھی میں نے ریسرچ کی ہے اس کے حساب سے زیادہ بہتر ہے، خاص کر شوگر کے مریضوں کو اور دوسرے بھی جو حضرات ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے لیے بھی۔ آپ صبح جب ناشتہ کرتے ہیں تو اپنے معمول کا جو بھی آپ ناشتہ کرتے ہیں اس میں چائے کافی استعمال کرتے ہیں، اس میں کم چینی رکھیں۔ براؤن شوگر استعمال اگر کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہے، گڑ والی تھوڑا کم گڑ ڈال رہے ہیں تو پھر وہ بہت بہتر ہے شوگر عام سفید وائٹ شوگر سے۔ تو براؤن اگر بریڈ کھاتے ہیں یا روٹی کھاتے ہیں، چپاتی جو ہے، یا پراٹھا کھاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے جو بھی آپ ناشتہ کرتے ہیں، لیکن ناشتے کے 2-3 گھنٹے بعد تقریباً 10 بجے آپ فروٹ کھا لیں۔ جب آپ فروٹ کھائیں گے تو اس کا آپ کو ایک تو فائدہ ہوگا کہ آپ کو قبضی یا دوسرے مسائل جو ہے وہ اس سے حل ہوں گے، اور شوگر جو بیک وقت زیادہ ہوتی ہے دوسری میٹھی چیزیں کھانے سے اس سے کنٹرول میں رہے گی، اور بھوک بھی آپ کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہے گی۔ اور پھر دوپہر کا کھانا کھا لیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد دوبارہ آپ جو ہے تقریباً 2-3 بجے جب آپ چائے یا کافی یا قہوہ پیتے ہیں، قہوہ میں تجویز کروں گا زیادہ بہتر ہے، اس سے پہلے تھوڑا جو ہے وہ آپ پستاش یا بادام، تھوڑے نٹس وغیرہ کھا لیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ تو شام کو جو ہے وہ پھر آپ رات کا جو کھانا کھاتے ہیں شام کو 7 سے 8 بجے کے درمیان آپ کھا لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ 6 سے 7 زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ لیٹ بھی کرتے ہیں تو 7 سے 8 بجے تک کھا لیں۔ اس طرح آپ بیک وقت 3 ٹائم جو ہماری روٹین بنی ہوئی ہے زیادہ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، وہ نہیں ٹھیک۔ آپ کھانے کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ورزش تھوڑی لیکن پابندی سے کریں، اس سے چربی پگھل جاتی ہے، دوران خون بہتر ہوتا ہے اور کولیسٹرول کی کمی ہوتی ہے۔ جو ورزش آپ کے دل کی دھڑکن تھوڑی سی بھی بڑھا دے آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہاں پر میں نے جو ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ قبض کے لیے میں ایک بہترین نسخہ بتاؤں گا، تو وہ میں آپ سن لیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس انجیر جو ہے وہ تازہ ہے تو پھر تو تازہ آپ کھا لیں۔ صبح خالی پیٹ جو ہے 3 انجیر کم سے کم کھا لیں، تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دن کو بھی اگر کھا لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن صبح خالی پیٹ قبض کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر تازہ آپ کے پاس نہیں ہے تو ڈرائی انجیر بازار سے مل جاتا ہے، اچھی قسم کا لے لیں جو صاف آپ کو ملتا ہے۔ تو رات کو آپ 3 انجیر کم سے کم، زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، آدھے کپ پانی میں ڈال دیں ڈرائی انجیر، تو وہ صبح خالی پیٹ اٹھ کر دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ اپنا دودھ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بھگو دیتے ہیں شام کو تو پھر آپ اسی طرح پانی پی لیں اور انجیر جو ہے وہ کھا لیں، بادام کے ساتھ کھا لیں، یا اور کوئی نٹس وغیرہ ہیں تو اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ تو اس کا آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ قبض کشا ہوگا یہ۔ تو اگر آپ رات کو نہیں بھگوتے ڈرائی جو انجیر ہے
تو آپ صبح دھو کر دودھ کے ساتھ کھا لیں تو اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کو ہفتے میں اس کا جو ہے فرق نظر آئے گا، آپ کو پیشاب جو ہے وہ آپ کو آسانی رہے گی کرنے میں۔ تو یہ آپ نسخہ آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اسی پر میں اجازت چاہتا ہوں، پلیز یہ ویڈیو لائک اور شیئر کریں، اور میرا چینل ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ٹورزم سبسکرائب کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی معلومات مل سکے۔ آپ مجھے فیس بک، یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات، مصیبتوں اور بیماریوں سے بچائے، اور اللہ آپ کو اور مجھے بھی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔